جی ناظرین، پولیٹیکل سین کے ساتھ آپ کا میزبان یاسین لق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پولیٹیکل کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پولیٹیکل ایشو پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے سیاست اور سیاست کی۔ پاکستان میں عام انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور تمام پارٹیاں اس وقت بھرپور تیاری میں ہیں انتخابات کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یقیناً حکومت کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے تمام پارٹیوں کو اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پلینگ فیلڈ یکساں دی جائے گی، اس حوالے سے یقین دہانی ادارے اور ان کے سربراہان کروا چکے ہیں۔ بات ہم کرتے ہیں آج ملتان کی۔ ملتان میں اس وقت سب سے زیادہ کنٹیسٹنگ صورتحال ہے وہ NA-150 کی ہے۔ NA-150 کے اندر 3 حلقہ جات آ رہے ہیں، PP-217، 18 اور 20۔ ان 3 حلقوں میں آلموسٹ مہاجر برادری وہ رہائش پذیر ہے، ان کی اکثریت ہے، اور حلقے کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آلموسٹ مہاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ پارٹیز سے ہیں۔ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس مقابلے کا جو ذکر ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ولی اکرام خان صاحب۔ ولی اکرام خان صاحب PP-217 کے یوتھ کوآرڈینیٹر ہیں، پلس ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا محسن غفار صاحب۔ رانا محسن غفار صاحب صدر ہیں آل پاکستان ورکرز اتحاد فیڈریشن جنوبی پنجاب کے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ولی اکرام خان صاحب سے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ پاک کرم میں۔ خان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کے حلقے میں کینڈیڈیٹ تو بہت زیادہ ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ لینے والے امیدوار آج تک اب سے پیچھے چلے جائیں کو 3 سال پہلے تو نون لیگ کا نام لیوا بھی وہاں سوائے 2 لوگوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل۔ اس وقت پوزیشن ہے جو گھس بیٹھی ہیں، پیراشوٹر ہیں، دیگر لوگ ہیں جو سوئے ہوئے تھے جاگ گئے ہیں، وہ درجنوں لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں ٹکٹ کس کو مل رہا ہے؟ بات سچ بتانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یاسین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہاں پہ آپ نے ہمیں بلا کی عزت بخشی، آپ کی مہربانی۔ میں بات یہ کروں گا N-150 کی، کیونکہ اس حلقے سے میری وابستگی پچھلے 15-18 سالوں سے ہے اور یہاں کی ہم سیاست تقریباً مشرف دور سے میں نے شروع کی ہے یہاں پہ اور دیکھ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے امیدواران تو بہت سارے ہیں، لیکن امیدوارانوں میں جو تگڑی امیدوار ہے اور جو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس ٹائم ہے، PTI کی بات تو کریں گے، یہاں سے ایک امیدوار ہے رانا محمود صاحب، جو تقریباً اس حلقے پہ اس نے ابھی تک راج کیا، اس کے بعد کسی نے جیتا بھی نہیں ہے۔ بالکل راؤنڈ اباؤٹ 3 مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پوری جنوب پنجاب سے 1 سیٹ نکلا تھا اور وہ رانا محمود کا سیٹ تھا۔ محمود صاحب کا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ رانا محمود کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا تھا، نہ ملتان میں چھوڑا اس کو، نہ لاہور میں چھوڑا، ہر طرف سے اس کا جو جس طرح ماحول بنتے وہ ماحول اس ساتھ بنا۔ جی بالکل۔ دوسری سائڈ پہ جو پیراشوٹر آ رہے ہیں ہمارے حاجی جوید اختر انصاری صاحب، جی جی ہمارے لیے قابل احترام ہے، میرے کوئی اس سے وہ نہیں ہے، لیکن سیاسی اختلافات ہمارے ضرور ہیں۔ جی بالکل۔ وہ یہ ہے کہ نہ تو جو رانا محمود ہے اگر اس کو ٹکٹ نہ ملا N-150 سے تو سب سے پہلے جو نقصان ہوگا وہ ہوگا مسلم لیگ نون کو۔ وہ اس نظر سے ہوگا، آپ کو میں ذرا سا بات بتا دوں کہ اگر رانا محمود کو ٹکٹ نہیں ملا، کیونکہ اس کے پچھلے 20 سالوں سے اس حلقے سے وابستگی ہے اس کے، اور اس کے ایک ایسی ٹیم موجود ہے آج تک۔ میں خود پچھلے تقریباً 2018 سے مسلسل 5 سال ہو گیا میں اس حلقے میں ورک کر رہا ہوں اور دوستوں کے ساتھ مل رہا ہوں، اور جو ہمارے دوست ہیں کوآرڈینیٹرز وغیرہ UCs میں، میرے ہر UC میں کوآرڈینیٹر میں نے بنائے ہوئے ہیں، وارڈ لیول بنائے ہوئے ہیں، ایک کوآرڈینیٹر ہے اور پوری UC میں 6 ڈپٹی کوآرڈینیٹر بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے ہمارا رابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رانا محمود کو ٹکٹ نہیں ملا خدا نخواستہ تو مسلم لیگ کو نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ نہ تو نیچے 2 سیٹ بچے گی جو PP-217 ہے اور 18 ہے، دونوں نقصان کر جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ایک نیا امیدوار آ رہا ہے، اس کو پارٹی کے ورکر بشمول مجھے، میں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ وہ اس لیے کہ ایک نئی بندے کا حق نہیں بنتا، اور وہ بھی آ کے کہ صرف 50 دن پڑی ہے الیکشن کے لیے، تو اب کس طرح سے جو وہاں سے وہ 2 بار MPA بن چکی ہے PP-215 سے، وہ حلقہ اس ٹائم ہے N-149 میں، آپ کو علم میں ہوگا، کیونکہ جو وہاں پہ اس نے ترقی یافتہ فنڈ وغیرہ لگوائے تھے، جو اپنے دوستوں کے لیے جو بھی کام کیا اوبلائج کے لوگوں کو، وہ ایک بھی اس حلقے میں نہیں ہے N-150 میں۔ بڑی مزے والی بات ہے یہ۔
نہ پی ٹی آئی سے ایک بندہ اس کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے اس نے نون لیگ میں، کوئی بندہ ساتھ نہیں آیا، ایک بھی چیئرمین نہیں آیا اس کے ساتھ. جی بالکل. تو نہ تو اس حلقے میں اس کی وارث ہے، نہ اس کی ایک ٹیم موجود ہے یہاں پہ. اگر یہاں پہ ٹیم موجود ہے، کیونکہ الیکشن ٹیم نے لڑنا ہوتا ہے یاسین بھائی، آپ کے علم میں آپ بھی اس حلقے سے بڑی جان پہچان رکھتے ہو. ٹیم موجود ہے رانا محمود کی، تو ان کا مقابلہ نہیں بنتا. اگر یہ لڑا، اس کو ٹکٹ دیا گیا خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے یا غلطی سے ٹکٹ دے دی ہے اس کو جاوید انصاری کو، تو رانا محمود ہر حال میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑے گا، N150 اور N152 شوجہ آباد سے. یس بالکل. وہاں سے آزاد الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایک حلقے میں جیتے یا نہ جیتے یہ الگ بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون نہیں جیتے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر وہ 150 میں آزاد لڑتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں پارٹی قیادت کے جو فیصلے ان سے بغاوت نہیں کہیں گے ہم اس کو؟ دیکھو یاسین بھائی، یہ سیاست میں نا ہر انسان کے اپنے مفادات ہیں. جی بالکل. پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، ان کو سیٹ چاہیے. جی. کہ سیٹ کون نکال سکتا ہے ہمارے لیے، اس کو کوئی کسی سے محبت نہیں ہے، نہ مجھ سے محبت ہے نہ کسی اور سے محبت ہے. اس کو چاہیے کام اور سیٹ چاہیے. اس ٹائم ان کے لیے بہت ضروری ہے سیٹ نکالنا، اور پچھلے 10 سالوں سے NA150 اپوزیشن کاٹ رہے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے. NA150 میں رانا محمود الحسن یقیناً اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. آپ ایک بات سچ بتائیں اور بالکل کلیئر بتائیں، آپ کی رائے میں NA150 کے اندر ٹکٹ کا حقدار کون ہے نون لیگ کی طرف سے، اور PP 217 میں ٹکٹ کا حقدار کون ہے نون لیگ کی طرف؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے. میری ذاتی رائے ہے کہ بطور، کیونکہ آپ یوتھ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، بالکل بالکل، اور میں یوتھ کی رائے کیا ہے؟ اور میں کھل کی بات کروں گا، جو یوتھ کی آواز ہے میں وہی کروں گا. جی بالکل. میں کسی کے یہاں پہ سیٹ نہیں لوں گا. جو جینوئن باتیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہی بات کروں گا. بالکل. وہ یہ ہے کہ اگر N150 کا سیٹ نکالنے شاہ محمود قریشی آ جائے، جی، مار بانو قریشی صاحب آئے، یا کوئی بھی آئے ان کی طرف سے، جی بالکل، تو رانا محمود کو اگر ٹکٹ دیا گیا اور PP 218 سے سلمان نعیم آئے، جو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے، اور 218 سے امیر سعید انصاری بھی بڑے اچھے تگڑے امیدوار ہے، چودھری وحید صاحب بھی تگڑے امیدوار ہے، جی بالکل ایسی ہے، احسان قریشی صاحب بھی تگڑے امیدوار ہے. ان میں سے کسی کو مل جائے N150 کی سیٹ مسلم لیگ نون جیت جائے گا. جی بالکل جیت جائے گا. یہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے ہی بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا کہ سیٹ نکال لے گا. ٹھیک ہو گیا. خان صاحب یہ بتائیے، اس آپ کے حلقے PP 217 میں جو سب سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں ہسٹری میں، وہ کہتے ہیں نا منجا ہوا پہلوان بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، متعدد بار اس حلقوں سے جیت بھی چکے ہیں، جس میں ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے ہیں. ان کا قابل ذکر ہے، وہ خود کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو لاتے ہیں، تو ان کو ایزی نہیں لیا جا سکتا. اس کے ساتھ سلمان نعیم ینگسٹر ہیں، اور لاسٹ الیکشن میں عام انتخابات میں یوتھ نے جتنا سلمان نعیم کو سپورٹ کیا وہ تاریخ اس کی گواہ ہے. اس کو کیسے آپ فیس کریں گے؟ ان کو کس طرح ہرائیں گے آپ؟ یاسین بھائی کہ جو اس ٹائم 217 بنا ہے اس میں ندیم قریشی حلقہ پورا آ گیا، اور ندیم قریشی یہاں سے امیدوار ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لڑے گا یہاں سے. ندیم قریشی لڑے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ آزاد لڑے، وہ پارٹی سے لڑے، وہ وقت پہ دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے حلقے کی. لیکن اس بار وہ نہیں جیت پائیں گے. یہاں سے 217 سے چودھری صاحب آ گیا، امیر سعید انصاری صاحب آ گیا، یا کوئی اور آ گیا. تو اس ٹائم حلقے کی صورتحال جو ہے، ورکر بہت بدزن ہو چکا ہے، عوام بھی بدزن ہو چکا ہے. کہ ایک تو میں اس حلقے کا کوآرڈینیٹر ہوں، مجھے ہر گلی محلے کا پتہ ہے. ایسا برا حالات ہے، ایسا برا صورتحال ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے 4 سال سلمان نعیم سے جو لڑائی لڑی، اس میں ہم سر پیرس تھے، ہم نے بھی لڑائی لڑی اس کے ساتھ. جی بالکل. ہمارے بھی پرچے بھی کرائے گئے، جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوئے ہم نے سب دیکھیے. لیکن ایک کام ہے کہ وہ کسی کام نہیں کرتے ہیں. اگر ایک دوسرے نے کام شروع کر دیا تو وہ بھی الٹا رکوا دیتے ہیں. ایسے امیدوار کہ ہمیں اللہ سے دعا گو ہے کہ ایسے امیدوار آئے. یہ انتقامی کارروائی کے طور پہ کرتے ہیں یا ان کی آپ ہیبٹ کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ انتقامی کارروائی کو یا ان کی فطرت میں کوئی بات شامل ہے کہ وہ اگر کوئی دوسرے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کا بھی نلکا منظور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کا نلکا نہ چلے، ہمارا بھی بند ہے، تمہارا بھی بند ہو جائے. ان کا یہی کام ہے. اس کی وجہ سے نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ ہمیں. 2013 سے لے کر 2023 تک یہ حلقہ یتیم ہو چکا ہے.
جی خان صاحب، آپ نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی کا کام کرتے ہوئے اور یا کرواتے ہوئے وہ خوش نہیں ہوتے، تو آپ کے حلقے میں مہاجر قوم سب سے زیادہ اکثریتی میں آباد ہے. آپ کا مہاجر قوم کا ہی وارڈ 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو کے سب سے زیادہ نقصان جاتا ہے مسلم لیگ نون کو، جس میں ان کے مقابلے میں متوقع ہے رانا جبار صاحب بھی ہیں، وہ رانا سجاد صاحب بھی ہیں، دیگر ایک آزاد امیدوار بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، رانا برادری کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا تو فائدہ مخالف پارٹی کو ہوگا، نون لیگ کو تو نقصان ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے 218 کی بات کیا؟ جی میں نے 217 کی بات کی ہے. 17 کی بات کی ہے. رانا جبار صاحب تو یہاں سے ہے دیکھیے، اگر وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے، ان کا ووٹ بینک ہے، ان کا علاقہ ہے، وہ سپورٹ کریں گے، آپ کی مخالفت تو کریں گے نا. ان 3 ناموں کا مطلب یہ ہے. تو ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے نون لیگ کا، آپ اس کا جواب دیں. دیکھو نا یاسین بھائی، بات یہ ہے کہ رانا جبار صاحب کی جتنی ورت ہے نا، جو وہ پہلے بن بھی نہیں چکا ہے، 2 بار وہ الیکشن ہار چکی ہے. جی بالکل. وہاں پہ ووٹر ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا ووٹر کسی کے ساتھ نہیں جاتا. میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ٹوٹتا. وہ خان کے ساتھ کھڑی ہے، جس ساتھ بھی کھڑی ہے، وہ اپنے پارٹی نہیں چھوڑ رہا، شخصیت کے ساتھ نہیں جا رہا وہ، کیونکہ ان پہ ایک اقتدار بھی نہیں آیا. دوسری بات ہے کہ رانا محمود صاحب نے اپنے علاقے میں، اپنے دور اقتدار میں سریکی برادری کو، رانا برادری کو، جو بھی یہاں سے برادری موجود ہے، ان سب میں سے اس نے لوگوں کو oblige بھی کیا، نوکری بھی دی ہے. وابڈا میں نوکری دیے ہوئے ہے، میں ہر جگہ جاتا ہوں، وابڈا میں نوکری اس نے دیے ہوئے ہے، ایم ڈی اے میں دیے ہوئے ہے، واسا میں دیے ہوئے ہے، ڈسٹرکٹ جیل میں گیا ہوں، سینٹرل جیل میں گیا ہوں، وہاں پہ 4 بندے مجھے ملے کہ ہمیں رانا صاحب نے ہماری نوکری لگوائی ہے. تو وہ سریکی برادری کا بھی ووٹ کیش کر سکتے ہیں رانا محمود، اور وہ مہاجر برادری کا جس کے پاس جائے گا نا، اس کو منا کے اٹھے گا. اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ بندے کو منا لیتے ہیں. جی رانا محمود صاحب جس جگہ جہاں بھی جائیں گے وہ لوگوں کو منا لیں گے. ہم بات کریں گے رانا محسن غفار صاحب سے. رانا صاحب یہ بتائیں، آپ کے NA 150 کے حلقہ PP 220 کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ جو متوقع نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں رانا اقبال سراج صاحب، کیا وہ ان تجربہ کار سیاستدانوں کو ہرانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اسٹوڈیو کی انتظامیہ اور یاسین بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ماضی میں بھی ضمنی الیکشن موسیٰ گیلانی صاحب کا ہوا، سلمان نعیم صاحب کے حوالے سے آپ نے مدعو کیا، اور ہمیشہ سے آپ نے حلقے میں سیاست کے حوالے سے لوگوں کو بہتر سے بہتر اجاگر کیے معاملات حلقے کے اور نمائندوں کی. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ حلقے میں امیدوار الحمدللہ رانا اقبال سراج صاحب ہیں موجود، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کی جو قربانی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے اس وقت قربانی دی جس وقت نون لیگ کے اس وقت کے MNA اور MPs حالات کے مطابق پارٹی کو چھوڑ چکے تھے. میں فخر محسوس کرتا ہوں PP 220 سے رانا اقبال سراج صاحب کا ایک ووٹر، ایک سپورٹر ہونے کی حیثیت سے، کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سن 2017-18 میں مقابلہ کیا اور جھکے نہیں، بکے نہیں، پارٹی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، اور اس کا ثمر، اس کا رزلٹ 21 اکتوبر میاں برادران، اعلیٰ قیادت اور صدر جو رانا سنالا صاحب ہیں پنجاب کے، انہوں نے اعتراف کیا کہ سب سے بڑا قافلہ 35 گاڑیوں کا رانا اقبال سراج صاحب کا، جو تمام بزنس کلاس بسیں وہاں پر گئی. یہ میرے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آپ کی بات بالکل بجائے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. رانا اقبال صاحب فریش کینڈیڈیٹ ہیں، اس سے پہلے کوئی سیاست میں انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. ان کا مقابلہ 2 دہائیوں سے کامیاب ڈاکٹر اختر ملک سے ہے. چاہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ ملے نہ ملے، وہ وہاں کنٹیسٹ کریں گے. ان کا مقابلہ وہاں پر دیگر سیاستدانوں سے ہے جو منجے ہوئے ہیں. رانا اقبال صاحب کے پاس پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. ووٹ بینک کہاں سے آئے گا جیتنے کے لیے؟ بالکل، میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا، ہمارا مقابلہ حقیقت میں وڈیروں سے ہے. جی بالکل. ہمارا مقابلہ حقیقت میں منجے ہوئے سیاستدانوں سے ہے. لیکن الحمدللہ PP 220 کی جو عوام ہے، ووٹرز ہے، سپورٹرز ہے، وہ کندھے سے کندھا ملا کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ رانا اقبال سراج کے ساتھ کھڑا ہونا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رانا اقبال سراج جو ہیں وہ ایک انتہائی درویش آدمی ہیں. انہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اس کے باوجود 5 سال حلقے کو نہیں چھوڑا. کسی کی شادی، کسی کی خوشی، کسی کی غمی میں کبھی انہوں نے غیر حاضری نہیں لگائی. سب سے پہلے فرنٹ پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور
سب سے زیادہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی جیب سے بجائے کسی گورنمنٹ سے فنڈ لیے بغیر انہوں نے بہت زیادہ فلاحی کام کیے ہیں. اور آپ یقین مانیں سروے کے مطابق بھی جو پچھلے دنوں میں سروے ہوا الیکشن کمیشن نے جو کروایا اس میں بھی الحمدللہ ہماری پہلی پوزیشن ہے اور الحمدللہ رہے گی. یہ جو پیراشوٹ آ کر اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں. ووٹرز جو ہے وہ ذہنی مریض بنا ہوا تھا اور الحمدللہ جو پچھلے 10-15 دن میں جو محنت کی اب تو یہ فیصلہ کر لیا ہے PP 220 کی عوام نے. اقبال سراج جدھر بھی کھڑا ہوگا کسی پارٹی نہیں بلکہ اقبال سراج کو اسٹیمپ لگے گی. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں ریکارڈ بات. انشاءاللہ میرے رب نے عزت ہمیں دینی ہے اور ہم انشاءاللہ پر امید ہیں. کیونکہ ہم لوگ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم صرف اور صرف عوام کے لیے آئے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا عزم ہمارا یقین اپنے رب پر یہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی. جی ناظرین, رانا محسن غفار صاحب نے بتایا کہ رانا اقبال سراج صاحب سیٹ جیتیں گے اور ان کی جو کمپنی کے ساتھ لاسٹ لڑائی تھی یا انہوں نے جو دفاع کیا, جو انہوں نے سٹینڈ کیا, وہ یقیناً ہمارے سامنے اس کا اعتراف پارٹی کارکن نہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے سٹینڈ اچھا لیا تھا. جی میں آگے بڑھتا ہوں ولی کرام خان صاحب سے. ولی صاحب یہ بتائیں یہاں اس وقت جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے, گھوم رہی ہے رانا برادری اور سرائیکی وسیب کی طرف, مہاجر برادری اور سرائیکی وسیب. آلموسٹ ووٹ بینک اور نظریہ اور یہ چیز اسی دائرے کے گرد گھومتی ہے. آپ یہ بتائیں رانا محمود الحسن صاحب سرائیکی بیلٹ اور سرائیکی وسیب سرائیکستان صوبے کے حوالے سے بھرپور فائٹ کر رہے ہیں. ان کا نظریہ سرائیکیوں کی فیور میں ہے, سرائیکی وسیب کی اور سرائیکستان صوبے کی. دوسری جانب نون لیگ کی قیادت سرائیکستان صوبے کے مخالف نظر آتی ہے. تو کیا ان کا نظریہ پارٹی قیادت کے نظریات سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس ٹکراؤ کی صورت میں نون لیگ کے خلاف جا کے وہ کس طرح جیت سکتے ہیں یا نون لیگ ان کو مستقبل میں کیسے دیکھے گی؟ یاسین بھائی بات یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں لوگوں میں, عوام میں, کہ میں نے رانا محمود صاحب کو دیکھے کہ اس نے سرائیکی قوم کا ترجمانی کیا پچھلے 5 سالوں میں. اس نے ہر فارم پر سرائیکی قوم کا آواز اٹھایا, اس نے بڑے بڑے سیمینار کرائے اس نے, اور سیمینار میں اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم سرائیکی, میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے فیس بک پہ, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی وسیب کے لوگ کوئی UAE جا کے دھکے کھا رہے ہیں, کوئی سعودی عرب میں ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, لیکن سرائیکی وسیب کے لیے اس نے ہر حوالے سے اس نے آواز اٹھائی ہے. اور اگر سرائیکی برادری کی کوئی ووٹ لے سکتے تو وہ رانا محمود ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اس کا ایک پرانا رشتہ ہے اور ان کے ساتھ جو اس کی ٹیم میں بہت سارے سرائیکی دوست ایسے موجود ہیں جس طرح اس کے سگے بھائی ہو, ایسے لوگ اس کی ٹیم میں موجود ہیں. اور یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ پارٹی پالیسی کی تو بالکل یہ خلاف بات ہے, لیکن یہ بھی قربانی ہے اس قوم کے لیے, اس حلقے کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس خطے کے لیے کہ رانا محمود الحسن صاحب نے پارٹی کی پالیسی کی مخالف پہ آواز اٹھایا کہ یار ہمیں جو محرومی ہے ان سے نکالو, خدا کا واسطہ ہے ہمارے پہ کوئی رحم کرو, کوئی ہمیں دیکھو, ہم بھی آپ کے لوگ ہیں, ہم بھی آپ کے یہاں پہ ہے موجود ہے آپ کے لیے. اور جنوبی پنجاب خاص کر ملتان ایک بہت اچھا شہر تھا جو پیچھے رہ گیا بدقسمتی سے. سب سے اچھا شہر جنوبی پنجاب کا یہی تھا. کسی زمانے میں تو لاہور کے برابر بھی تھا, لیکن وہ اس ٹائم کوئی 20ویں نمبر پہ پہنچ گیا ملتان. تو اگر ایسے دھڑ بندی چلتی رہی اور نئے نئے پیراشوٹ آتے رہے تو میں مزید کہتا ہوں کہ ملتان ترقی نہیں کر پائے گا. جی اس کا جواب لیں گے ہم رانا محسن غفار صاحب سے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے آپ کے 150 حلقے کے اندر رانا برادری کی قیادت رہی ہے, ان کی حکمرانی رہی ہے, ووٹ بینک رہا ہے, لیکن جتنا ملتان میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پسماندگی 150 میں پائی جاتی ہے شاید ملتان کے کسی حلقے میں نہ ہو. اس کا قصوروار کون ہوگا؟ آپ اس کا جواب کس طرح کیسے نون لیگ کے ورکر ہوتے ہوئے اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں میں حلقہ NA 150 کے ترقیاتی کام کے حوالے سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ رانا صاحب جب منتخب ہوئے MNA اس وقت مشرف دور تھا جنوبی پنجاب میں. اگر کسی نے کوئی سیٹ نکالی تو وہ رانا صاحب نے نکالی. بدقسمتی سے ہمارے پاس جتنی مرتبہ بھی ہم نے MNA کا الیکشن جیتا ہے ہم اپوزیشن میں ہی رہے ہیں, اور اپوزیشن میں جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے, ہم سے انتقامی کارروائیاں لی گئی ہیں اور یہ ایک آن ریکارڈ بات ہے. اور جتنے بھی 150 میں کام کیے ہیں اس کی ایک مثال قائم ہے کہ رانا محمود کے علاوہ کسی نے اینٹ نہیں لگائی. شاہ محمود نے تو اینٹیں کو اکھاڑا ہے, شاہ محمود صاحب تو کسی سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. میں فخر محسوس کرتا ہوں رانا محمود پہ
کہ الحمدللہ 24 گھنٹے اس کے دروازے کھلے ہیں، ہر غریب سے غریب آدمی جا کر اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور یہاں سے سیٹ نکالے؟ اور رہی ترقیاتی کام کی، ترقیاتی کام الحمدللہ 70% رانا محمود نے کروائے ہیں. اپوزیشن میں تھے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جس وقت حکومت آئی نون لیگ کی، اس وقت رانا صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا رانا محسن غفار صاحب. رانا محمود الحسن صاحب 3 دہائیوں سے ان کے والد صاحب اور اقتدار میں رہے. اپوزیشن میں آنا اور یہ معاملات چلتے ہیں. اگر صوبائی لیول پہ اپوزیشن میں تھے تو وفاق نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، وفاق میں اگر وہ اپوزیشن میں رہے تو صوبائی لیول پہ ان کے پاس سیٹ رہی تھی، ان کے ایم پی ایز تھے. آج بھی گلی محلوں میں جوہڑ بنا ہوا ہے، پچھلے 8 سال سے پانی کھڑا ہے. کیا واسا لیول کے اوپر بھی وہ نجی لیول پہ، پارٹی لیول سے ہٹ کے کہ وہ پانی ڈسپوزیبل کے ذریعے نہیں نکال سکتے، وہ وہاں پہ ایک اچھا سیوری نظام نہیں متعارف کروا سکتے، وہ وہاں پہ اپنے نجی سطح پہ آ کے فنڈنگ کروا کے صرف سیوریج کا ایک نظام کروا لیں تو ان کا ووٹ بینک پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور عوام بھی خوش ہوں گے. ایک سیوریج کی میں بات کروں گا، آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو رانا صاحب کی کیا بات کریں؟ دیکھیں سیوریج کے حوالے سے الحمدللہ مساجد تک میں پانی کھڑا ہوا ہے، مساجد تک میں اس کا جواب نہیں پڑھ سکتے. جواب میں دیتا ہوں آپ کو. جی سوری میں اگر جواب دے دوں بھائی جی خان صاحب ہمیں خوشی اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو کہ 2008 سے لے کر 2023 تک جی اس پی پی 217 ان 150 جو پہلے شاہ محمود قریشی کا تھا اور اب بھی اسی کا حلقہ ہے، پچھلے 2 بار وہی رہ چکے اقتدار میں. یہاں بدقسمتی سے پہلے 2 بھائیوں کی لڑائی تھی، ایک چودھری صاحب کی ایک محمود بھائی کی، ان کے آپس کے اختلافات تھے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور سلمان نعیم کے اختلافات تھے، اس کا نقصان عوام نے اٹھایا. پی پی 217 کے اور ان 150 کے عوام کو نقصان ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب تو صرف اس کو ملنا کیا، اس کو تو ایک ورکر آدمی جو عام بندہ ہے وہ تو مہینوں نہیں مل سکتا، اس کو جو اس کے قریب آدمی ہے اس کو مہینوں نہیں مل سکتا. کے 5 سال میں ان کو نہیں مل سکتے، وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. تو ان کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے ہوئے، میں اب بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ اب جو نئے پیروشتر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے پھر نقصان ہوگا ہمیں اور ہم اسی دلدل میں رہیں گے. ان 150 اس ٹائم شہر کا حلقہ نہیں ہے، ایک دیہات بن چکا ہے. نہ وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ واسا کا نظام، جو بھی مسئلے مسائل ہیں بہت زیادہ ہے. نہ گلی بن رہے، نہ ٹف ٹیل کی کوئی کام ہوئے، نہ کارپیٹ روڈ بن رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہے. نہ کسی نے کی اور نہ ابھی تک کوئی اور ہے. سارے کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے. رانا صاحب پی پی 220 میں 220 کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں ووٹر کا رویہ کس طرف ہے؟ آلموسٹ پی ٹی آئی کے ووٹرز پائے جاتے ہیں، نون لیگ وہاں کیا پوزیشن اس وقت رکھتی ہے؟ جی رانا صاحب. جی بالکل، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک افواہیں چلی تھی ڈاکٹر اختر ملک کے حوالے سے، رائے منصب کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ حلقے میں پی پی 220 میں پی ٹی آئی کا ایک دور تھا سن 2018 میں جو جھرلو پھرا تھا. اس جھرلو کے باوجود جو نقصانات رانا اقبال نے مالی طور پر بھی اٹھائے، جسمانی طور پر بھی اٹھائے اور قربانی بھی دی، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے باوجود وہ دوسری پوزیشن پر تھے، سروے کے مطابق پہلی پوزیشن پر. اس وقت جو آپ نے بات کی ٹکٹ کی تقسیم کی، اس وقت انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے پی پی 220 کے ووٹرز میں. کیونکہ ووٹر سمجھتا ہے کہ اگر 10 سال کی قربانی اور اتنے بڑے نقصانات کے باوجود پارٹی اگر رانا اقبال کی نہیں تو وہ عام ووٹر کی کیا ہوگی. کیونکہ نون لیگ کا اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ تھا حلقے میں موجود تو وہ صرف ایک ہی تھا، وہ رانا اقبال سراج تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. انہوں نے 5 سال اس حلقے کو نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی خدا نہ خواستہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو نون لیگ نہ ایم این اے کی سیٹ نکالے گی، نہ ایم پی اے کی نکالے گی. پی پی 220 بھی ہاتھ سے جائے گا، پی پی 219 بھی جائے گا، اور میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں یہ این اے کا حلقہ بھی گواہ بیٹھیں گے. جی محسن غفار صاحب بڑی سادی سی بات ہے، اگر کسی طریقے سے کسی بھی وجوہات رانا اقبال صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا رانا صاحب پارٹی سے بغاوت کریں گے، آزاد لڑیں گے؟ ان کا کیا ووٹر کے حوالے سے ان کا پھر کیا رد عمل ہوگا؟ ووٹرز نے اس وقت رانا اقبال سراج کو یاسین بھائی اس حد تک مجبور کر دیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو آج میں آپ کے اس پروگرام سے بتا دوں جنوبی پنجاب کی ایک واحد سیٹ رانا اقبال سراج کی ہوگی جو انتہائی بہت زیادہ لیڈ سے نکلے گی. رانا اقبال سراج صاحب کو اگر خدا نہ خواستہ ٹکٹ نہیں ملتی، رانا صاحب بیٹھنے والے نہیں ہیں، نہ وہ بیٹھیں گے نہ ووٹرز نے بیٹھنے دینا ہے. ووٹرز کی ایک ہی آواز ہے کہ رانا صاحب ہم نے ٹھپا شیر کو نہیں لگانا، ہم نے کسی انتخابی پارٹی کے نشان پہ نہیں لگانا، بلکہ رانا اقبال سراج کے نام پر اسٹیمپ لگانی ہے.
تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی قسم کی ٹکٹوں، ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہم پر امید ہے 100 میں سے 100% پر امید ہے کہ میاں برادران اعلیٰ قیادت کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، میں آل پاکستان ورکر اتحاد فیڈریشن جنوبی پنجاب کا صدر ہوں، میں ورک کرتا ہوں۔ آپ یقین مانیں 80% لوگ اس وقت غم و غصے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اقبال سراج کو ٹکٹ نہ ملی، پارٹی کا جنوبی پنجاب میں سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ جی ہم آخری سوال کریں گے ولی کرام خان صاحب سے۔ ولی صاحب یہ بتائیے پی پی 218 میں 218 کے اندر سلمان نعیم صاحب بھی ہیں، رانا سجاد صاحب بھی ہیں، رانا جبار صاحب بھی ہیں، عدنان ڈوگر صاحب ہیں، عامر انصاری صاحب ہیں۔ تو یہ تمام ووٹر جو تھے، ٹھیک ہے کچھ لوگ ناراض ہو کے معاملات میں لاسٹ گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے، بنیادی طور پر یہ تمام لوگ ماں سوائے نیولی سلمان نعیم کے باقی نون لیگ کے ورکر تھے ماضی میں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جھکاؤ جو یوتھ کا ہے، ووٹرز کا ہے، وہ ان میں کس طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے؟ پارٹی ٹکٹ کی تمام تقسیم سے بالا تر ہو کر ووٹر کا رجحان کس طرف ہے؟ یاسین بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی این 150 کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ 218 مین حلقہ ہے اس کا بھی، جی بالکل ایسے اس ٹائم پورے حلقے بن چکے ہیں۔ دیکھ لیں سلمان نعیم کی وہاں گرپ ہے نوجوانوں میں، یوتھ کے اندر بالکل سلمان نعیم کی گرپ موجود ہے اور اچھی گرپ ہے اس کی، نوجوانوں میں پاپولر بھی ہے جی۔ لیکن جو 2 بندے آ رہے ہیں وہاں سے، بلکہ 3 بندے میں کہوں گا، 2 تو نہیں کہوں گا، ایک جو عدنان ڈوگر صاحب ہیں جو آ سکتے ہیں، ابھی تک فائنل تو نہیں ہے لیکن آ سکتے ہیں، اور دوسرے ہے رانا سجاد، جی وہ بھی ایک متحرک آدمی ہے اور ایک متحرک ورکر ہے، اس نے بھی حلقے کو پچھلے 5 سال نہیں چھوڑا۔ جی وہ یوسیز وغیرہ کٹ چکی تھی، ادھر ہوئی ہے یوسیز وغیرہ نا، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ایک متحرک آدمی ہے اور تینوں بندے بڑے تگڑے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو فائدہ اٹھائے گا وہ آزاد امیدوار اٹھا سکتے ہیں، کہ آزاد کا بندہ مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی والا۔ عدنان ڈوگر سب تو ظاہر بات ہے پی ٹی آئی سے لڑے گا، لیکن آزاد آئے گا۔ ان کی ڈیل سننے میں آیا کہ سلمان نعیم وہاں پہ نوجوان میں بہت اچھا پاپولر ہے، بہت زیادہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن جو رانا سجاد آ رہے اس سے سلمان کو نقصان ہوگا، کیونکہ رانا سجاد نون لیگ کا ووٹر توڑ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کا ووٹر وہ توڑ نہیں سکتا۔ عدنان ڈوگر کے ساتھ جو بھی کھڑے ہوں گے وہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے، اور عدنان ڈوگر بھی اس کا جو ڈیرا ہے وہ ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے، میں نے پچھلے سال ان کا پورا ٹینور دیکھا ہے، اور ایک وہ ڈوگر برادری اور رانگڑ برادری کی ویسے ایک وہ مثال مشہور ہے ملتان میں کہ ان 2 کے ڈیرے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، جی ورکر کے کام ہوتے ہیں۔ تو مقابلہ یہاں پہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ عدنان ڈوگر صاحب تگڑے بندے ہیں اور ایک برادری ایک نام ہے ان کا، اور سلمان نعیم سے بھی پاپولر ہے فل زیادہ، اور رانا سجاد صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے، وہ بھی متحرک ہو چکی ہے، حلقے میں ہر غمی خوشی میں جا رہی ہے اور کام وغیرہ بھی کروا رہی ہے۔ یہاں پہ صورتحال بڑا زبردست ہے، اللہ خیر کرے، دیکھ جیت کس کی ہوتی ہے۔ جی این 150 کی صورتحال ہم نے جانی، نون لیگ کے ہمارے ساتھ اس وقت ورکر موجود تھے۔ ناظرین گزشتہ 5 سال سے جن نون لیگ کے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، جیلیں مقدمات فیس کیے ہیں، ان کو علاقہ بدر بھی کیا گیا ہے، اگر ان ورکرز کو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے ٹکٹ نہ دے کر، تو یقیناً اس حلقے کی صورتحال جو ہے وہ بدستور اسی طرف جائے گی جو کہ نون لیگ کی فیور میں کسی طرح بھی نہیں ہے، تو یقیناً اس حلقے کی صورتحال نون لیگ کی ناکامی کی طرف جائے گی۔ ووٹرز اس وقت پیراشوٹرز کو، گھس بیٹھیوں کو یا لوٹوں کو برداشت کرنے کی ان میں سکت نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ جنون نون لیگ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر نون لیگ ان کی توقعات کے مطابق ٹکٹ نہیں دیتی تو ورکرز جو ہے وہ انتقامی ووٹ بغاوت کرتے ہوئے دوسری پارٹی کو دے گا، جس سے نون لیگ کو ہی آفٹر آل نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔